بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 162 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب المضاربہ سے باب المضارب الذي يضرب کہ مضارب کا کسی اور کو مضارب بنانا یہ جائز ہے یا نہیں، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں تفصیلاً پڑھتے ہیں. تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: باب المضارب الذي يضارب فإن ضارب المضارب بلا إذن لم يضمن ما لم يعمل الثاني فإن دفع بإذن بالثلث وقيل له ما رزق الله فبيننا نصفان فللمالك النصف وللأول السدس وللثاني الثلث ولو قيل له ما رزقك الله فبيننا نصفان فللثاني ثلثه والباقي بين المالك والأول نصفان ولو قيل له ما ربحت فبيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني النصف ولا شيء للأول ولو شرط للثاني ثلثيه ضمن الأول للثاني سدسا وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح. عزیز طلبہ، باب المضارب الذي يضارب، یہ باب ہے اس مضارب کے بیان میں جو مال آگے کسی اور کو بطور مضاربت کے دیتا ہے. المضارب یہ ذوالحال ہے اور یضارب یہ جملہ اس سے حال واقع ہیں. یہ باب ہے مضارب کے بیان میں، اس حال میں کہ وہ مضارب آگے کسی اور کو بطور مضاربت کے وہ مال دے، تو یہ باب اس کے بیان میں ہے. یا المضارب یہ موصوف ہو اور الذی یضارب یہ جملہ اس کے لیے، الذی یضارب اس کے لیے موصول سے مل کر اس کے لیے صفت بنے، یعنی ایسا مضارب جو کسی اور کو بطور مضاربت کے مال دے. تو عزیز طلبہ، مضارب کا کسی اور کو مضاربت پر مال دینے کی شرط یہ ہے کہ رب المال نے اس کو اس کی اجازت دی ہو. اگر رب المال نے اجازت نہیں دی تو مضارب کا کسی اور کو مضاربت پر مال دینا یہ جائز نہیں. عدم جواز میں تو کسی کا اختلاف نہیں. ہاں، اگر مضارب نے مال دے دیا کسی اور شخص کو مضاربت پر، تو آیا یہ مضارب اول رب المال کے لیے، صاحب مال کے لیے ضامن ہوگا یا نہیں؟ تو صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ضامن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ مضارب ثانی اس میں عمل کرنا شروع نہیں کرتا. اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اس نے دوسرے مضارب کو مال دے دیا تو دوسرے مضارب کو مال دیتے ہی یہ ضامن ہو جائے گا جیسے اس دوسرے مضارب نے وہ مال لے لیا. امام حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر مضارب ثانی کو مال دے دیا تو اس سے وہ ضامن نہیں ہوگا، اور جب اگر وہ دوسرا مضارب اس میں عمل کرے تب بھی ضامن نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے مضارب کو نفع نہیں ہوتا عمل کے بعد.
تو اس وقت تک جو ہے مضارب اول ضامن نہیں ہوگا۔ امام ظفر رحم اللہ تعالیٰ کی دلیل تو آسان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا، تو جیسے اس نے مضارب ثانی کو مال دے دیا بغیر اجازت کے تو یہ ضامن ہو چکا۔ اور صاحبین رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل سے پہلے چونکہ یہ مال مضارب ثانی کے پاس امانت ہے اور بطور ایداع کے بطور امانت کے مال مضارب اول دے سکتا ہے، کسی کے پاس امانت رکھوا سکتا ہے، لہذا جب تک عمل نہیں کرتا تو وہ ضامن نہیں ہوگا، لیکن جب عمل کر دیا تو اب یہ ایداع نہیں رہا، لہذا اب یہ ضامن ہوگا۔ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ عمل نہیں کرتا اس وقت تک یہ مال بطور ایداع کے ہیں، یہ جائز ہے۔ جب عمل کرے نفع حاصل نہ ہو تو یہ ابضاع ہے اور یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن جب عمل کر کے نفع حاصل کرے تو یہ اب دوسرا مضارب رب المال کے ساتھ اس کے مال میں شریک ہو رہا ہے، یہ تعدی ہے، یہ جائز نہیں، لہذا اس وقت جب دوسرے مضارب کو نفع حاصل ہوگا تو مضارب اول رب المال کے لیے ضامن ہوگا۔ یہ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، لیکن فتویٰ صاحبین رحم اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے کہ جب تک مضارب ثانی عمل نہیں کرتا اس وقت تک مضارب اول ضامن نہیں ہوگا۔ تو فرماتے فَإِن ضَارَبَ الْمُضَارِبُ، اگر مضارب نے مضاربت پر مال دے دیا کسی اور کو بلا اذن، رب المال کی اجازت کے بغیر، اگر رب المال نے اجازت دے دی تو فبیا، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لم یضمن، تو یہ مضارب اول ضامن نہ ہوگا محض مال دے دینے سے، ما لم یعمل الثانی، جب تک کہ مضارب ثانی اس مال میں عمل نہیں کرتا۔ فَإِن دَفَعَ بِإِذْنٍ بِالثُّلُثِ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ مضارب اول اگر اجازت سے مال دے رہے تو وہ تو جائز ہے، لیکن مضارب اول نے اگر رب المال کی اجازت سے مال دے دیا اور آگے مضارب ثانی کے لیے نفع کی بھی مقدار مقرر کر لی، تو اب اس نفع کی مقدار مقرر کرنے سے یہ رب المال کے نفع میں کچھ کمی زیادتی آئے گی یا نہیں؟ تو اس کے لیے عزیز طلبہ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مضارب ثانی جو ہے اس کو جو نفع حاصل ہوگا وہ مضارب اول کے نفع سے حاصل ہوگا۔ مضارب اول کو جتنا نفع حاصل ہوگا اسی نفع میں سے مضارب ثانی کا حصہ دیا جائے گا، اس لیے کہ مضارب اول ہی دوسرے کو مضاربت پر مال دے رہا ہے اور اس کو اپنے ساتھ نفع میں شریک کر رہا ہے۔ مضارب رب المال کا اس عمل میں کوئی عمل دخل نہیں، لہذا رب المال کے نفع میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ اب اسی پر مصنف علیہ الرحمہ یہ صورت مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر رب المال نے مضارب کو مال دیا، کس شرط پر بھائی؟ اس شرط پر کہ جو کچھ اللہ رب العزت ہمیں اس مال میں عطا کرے گا وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا، وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا، نصف نصف تقسیم ہوگا۔ اب اگر مضارب نے وہ مال کسی دوسرے شخص کو بطور مضاربت کی دیا اور اس سے کہا کہ بھئی جو نفع حاصل ہوگا اس میں سے آپ کو میں ثلث دوں گا، تو اب عزیز طلبہ اگر نفع 6 روپے حاصل ہوا، کتنے بھئی؟ 6 روپے حاصل ہوا، تو 6 کا نصف وہ 3 روپے بنتا ہے، وہ 3 روپے تو رب المال لے لے گا، باقی رہے 3 روپے، تو 3 میں سے ثلث جو 6 کا ہے وہ 2 ہے، 2 روپے وہ مضارب ثانی لے لے گا، ما بقی 1 روپے رہ جائے گا، تو یہ 1 روپے مضارب اول کا ہوگا۔ اب مضارب ثانی کو ثلث مال تو ہم دیں گے، یہ ثلث مال کل ربح کا ہوگا، لیکن اس کل ربح کا جو ثلث ہوگا یہ اس حصے سے ہم ادا کریں گے جو حصہ مضارب اول کا ہوگا، اس لیے کہ اس نے خود اس کو مضارب بنایا ہے،
رب المال کے نفع میں اس کے نفع سے کچھ کمی کوتاہی ہم نہیں کریں گے. تو فرماتے فَإِن دَفَعَ بِإِذْنٍ، اگر مضارب اول نے مضارب پر مال دے دیا بِإِذْنٍ رب المال کی اجازت سے، بالثلث، کتنی مقدار ربا پر دیا بھائی؟ ثلث کی مقدار پر. وقیل لہو، اور اس مضارب اول سے کہا گیا ہو رب المال کی طرف سے کہ ما رزق اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ روزی دے ہمیں، فبیننا نصفان، تو وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا. فللمالک النصف، تو اب ربح کتنا حاصل ہوا بھائی؟ 6 روپے. 6 میں سے فللمالک النصف، مالک کو نصف ملے گا یعنی 3 روپیہ. وللاول السدس، اور اول کے لیے یعنی مضارب اول کے لیے السدس، سدس ملے گا، 6 کا سدس 1 ہے. وللثانی الثلث، اور دوسرے مضارب کو ثلث ملے گا، 6 کا ثلث کتنا ہے بھائی؟ 2 ہے. تو فرماتے 6 میں سے نصف 3 رب المال کو مل جائے گا، سدس 1 مضارب اول کو، اور ثلث 2 مضارب ثانی کو مل جائے گا. ولو قیل لہ، یہ پہلی صورت تھی. اب دوسری صورت یہ ہے کہ رب المال نے مضارب کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کچھ آپ کو اللہ رب العزت نفع دے وہ ہمارے درمیان نصف ہوگا. تو اس صورت میں 6 روپیہ نفع حاصل ہوا، 6 میں سے ثلث مضارب ثانی کا نکال کر 4 کتنا بن جاتا ہے بھائی؟ 4 بن جاتا ہے. لہذا یہ 4 ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا. رب المال کو بھی 2 ملیں گے اور مضارب اول کو بھی 2 ملیں گے. تو گویا کہ تینوں کا حصہ، رب المال کا حصہ بھی ثلث، اور مضارب اول کا حصہ بھی ثلث، اور مضارب ثانی کا حصہ بھی ثلث ہو جائے گا. یہ دوسری صورت ہے. تو فرماتے ولو قیل لہ، اور اگر کہا گیا ہو مضارب اول سے ما رزقک اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھے دے. لیکن یہاں پر کاف ضمیر خطاب ہے، پہلے میں یہ نہیں تھا. جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھے دے فبیننا نصفان، وہ ہمارے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا. فللثانی ثلثہ، تو دوسرے مضارب کو کل مال کا ثلث ملے گا یعنی 6 کا ثلث جو 2 ہے. والباقی بین المالک والاول، اور ما بقی مال مالک اور مضارب اول کے درمیان تقسیم ہوگا، وہ 4 ہے. لہذا 4 کو 2 میں تقسیم کا تو 2 ملے، نصفان، وہ دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا. لہذا ہر ایک کا حصہ کتنا ہوا بھائی؟ ثلث ہوا. تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس نئے باب کو، باب المضارب الذی یضارب کو خوب غور سے سنیں، یاد کرے، سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے مضارب اگر کسی اور کو مضارب بنائے، کسی اور کو مضاربت پر مال دے تو یہ جائز ہے یا نہیں، کس شرط کے ساتھ یہ جائز ہوگا. نیز اگر اس نے بغیر اجازت کے مال دے دیا تو وہ ضامن ہوگا یا نہیں. تو ان 2 سوالوں کا جواب آپ حضرات تیار کر کے آئیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.